والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. خیر خواہ ہم بھی پڑوسی کے بنے، خیر خواہ ہم بھی پڑوسی کے بنے، یہ کرم یا
یا مصطفیٰ فرمائیے، اور نعمت اخلاق کر دیجئے ہم کو عطا، نعمت اخلاق ہم کو کر دیجئے عطا، یہ کرم یا مصطفیٰ ہم پہ فرمائیے۔ معزز دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعائے خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا پڑھنا، آپ کا سننا خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن ہے۔ بارگاہ رسالت کا صدقہ لیتے ہوئے خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب کائنات تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہے ہیں، خالق کائنات تمام کی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کی خیر امت مسلمہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں نے جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ مقدسہ کے اندر خالق کائنات نے 9 چیزوں کا بیان فرمایا ہے، اور 9 چیزیں وہ ہیں جن کو ادا کرنا بندہ مومن پر ضروری ہے۔ ان 9 چیزوں میں سے میں نے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے پہلے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور آج انہی 9 میں سے ایک بات آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ خالق کائنات نے وہ جو 9 چیزیں ہیں ان کے اندر ایک ہمسائے کا ذکر فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ عبادت جب بھی کرنی ہے اللہ کی کرنی ہے، تو ساتھ ہی رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے رب تعالیٰ کا شریک بھی کسی کو نہیں بنانا۔ عبادت خدا کی کرنی ہے، اللہ کی کرنی ہے۔ فرمایا عبادت کرنی خدا کی ہے، یہ بھی ذہن کے اندر رکھنا، شریک کسی کو نہ بنانا خالق کائنات کا۔ اور ساتھ ہی میں بات بیان فرما دی، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا۔ پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو آسان انداز سے سر انجام دینا، نبھانا۔ اور پھر ساتھ فرمایا والیتاما، کہ یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا۔ والمساکین، فرمایا مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ پھر فرمایا کہ یہ مسکین ہے، یتیم ہے، والدین ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کے ساتھ ساتھ جو
والجار الجنوب ہیں، یعنی جو قریب والے پڑوسی ہیں، اور والصائب بالجنب، جو دور والے پڑوسی ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، اور پھر فرمایا وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک سے پیش آنا ہے۔ اور ساتھ میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم ایسا کر لو گے تو پھر یاد رکھنا میں تم پہ راضی ہو جاؤں گا۔ اگر تم ان معاملات کے اندر اکڑ گئے تو ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ متکبر انسان کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا ہے۔ جو اکڑ جاتا ہے، تکبرانہ انداز کو اپنا لیتا ہے، تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے یاد رکھنا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ کو اکڑا ہوا شخص جو ہے وہ پسند نہیں ہے، متکبر شخص پسند نہیں ہے۔ اس کی آپ مثال قرآن پاک سے دیکھ لیں، صرف انسان ہی کیا کہ وہ اللہ رب العزت کی ہر لمحہ عبادت کرنے والا ہو، ذرے ذرے پہ سجدے کرنے والا ہو، تو میرا رب ارشاد فرمائے کہ تم میرے سونے آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سارے کے سارے سجدے کے اندر گر جائیں، سجدہ کرنے لگ جائیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ابلیس جو ہے وہ اکڑ کے کھڑا ہو جائے، تو رب تعالیٰ اس سے پوچھے بھئی تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو ساتھ ہی رب فرماتا ہے کہ وہ اکڑا کیوں؟ استکبارا، اس نے تکبر کیا کہ میں تو بڑا ہوں، اب مجھ سے بڑا کون ہے، میں ہی ہوں جو ہوں۔ تو ساتھ میں اس نے وجہ بھی بیان کی کہ میں نے تیرے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو پوچھا رب تعالیٰ نے کہ تو نے اس کو سجدہ کیوں کیا، حالانکہ حکم تو میرا ہے نا، کہہ تو میں رہا ہوں تجھ کو کہ اس کو سجدہ کر، نبی میرا ہے اور تو بھی میرا ہے، تو میں جب تجھے حکم دے رہا ہوں کہ اس کو سجدہ کر تو کیوں اکڑ گیا ہے؟ تو اس نے جو آگے سے وجہ بیان کی نا، خالق کائنات نے اس کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا، کہنے لگا قال انا خیر منہ، وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہے بھائی؟ کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا فرمایا ہے اور اسے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور چونکہ آگ بلند ہوتی ہے اور مٹی نیچے پست ہوتی ہے، تو کہتا ہے جب آگ بلندی والی ہے تو میں آگ سے ہوں، تو میرا کام جھکنا نہیں ہے بلکہ سیدھا کھڑا رہنا ہے۔ جھکنا تو اس کا کام ہے جس کا کام ہی نیچے رہنا ہے، تو پھر میں اس کو کیوں جھکوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تو نے آگ اور مٹی کا معاملہ دیکھا ہے، میں نے تو اپنے محبوب کی اطاعت کا معاملہ دیکھا ہے۔ تو نے یہاں پر اپنے آپ کو دیکھ لیا، آگ کو دیکھ لیا، مٹی کو دیکھ لیا، تو نے میری نبی کی طرف نہیں دیکھا۔ جب حکم دینے والا میں ہوں، میں تجھے اپنی بارگاہ سے اب نکالتا ہوں، دھدکارتا ہوں، اور پڑوس کہاں کہاں تک واقع ہوتا ہے، یعنی کتنا ایریا ہے جو ہمارے پڑوس میں داخل ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ 40 گھر جو ہیں دائیں جانب بائیں جانب اس جانب 40 گھر جو ہیں وہ پڑوس میں داخل ہیں، اس جانب بھی 40، اس جانب بھی 40، اس جانب بھی 40، اس جانب بھی 40 گھر پڑوس میں داخل ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے پڑوسی کو تحفہ دینا چاہتی ہوں، تو آپ بتائیں زیادہ حقدار کون سا ہے؟ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ 40 گھر داخل ہے، اب زیادہ حقدار کون ہے؟ پڑوسیوں میں سے بھی تو زیادہ حقدار ہے نا کوئی؟ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون ہے جو زیادہ حقدار ہے اس تحفے کا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہے، جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہے، فرمایا وہ زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر 2 گھر ہیں ہمارے ساتھ، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، لیکن جو اس سائڈ والا گھر ہے، یعنی جو دائیں جانے والا گھر ہے، اس کا دروازہ دور ہے، اور جو بائیں جانے والا گھر ہے اس کا دروازہ ہمارے دروازے کے قریب ہے،
تو اس سے زیادہ حقدار یہ والا ہے. یعنی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس کا دروازہ جو ہے وہ زیادہ قریب ہے. تو جب یہ دروازہ زیادہ قریب ہے تو یہ زیادہ حق رکھنے والا ہے پڑوس کا. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ پڑوسی ہوتے کتنی قسم کے ہیں؟ یہ تو پتہ چل گیا بھئی ہے کتنے، پھر یہ بھی پتہ چل گیا حقدار کتنے ہیں. اب یہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پڑوسی ہوتے کتنی قسم کے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں. پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، 3 قسم کے ہوتے ہیں. فرمایا ایک وہ پڑوسی ہوتا ہے جس کا تم پر ایک حق ہے. ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تم پہ 2 حق ہیں. ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تم پہ 3 حق ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ ایک حق والا کون سا پڑوسی ہے؟ حضور نے فرمایا جو تمہارے پڑوس میں ہو لیکن مسلمان نہ ہو، کافر ہو، اس کا تم پہ ایک حق ہے. جی یا رسول اللہ دوسرا کون ہے؟ حضور نے فرمایا وہ پڑوسی تمہارا جس کا گھر تمہارے ساتھ ہے، مسلمان بھی ہے. فرمایا اس کے تم پہ 2 حق ہے. یعنی پہلا کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، اس کا ایک حق ہے صرف پڑوسی ہونے کے لحاظ سے. فرمایا یہ پڑوسی بھی ہے اور ساتھ میں مسلمان بھی ہے. تو فرمایا اس کے تم پہ 2 حق ہیں. پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ 3 حق والا کون سا ہے جس کے ہم پہ 3 حق ہیں، وہ کون سا پڑوسی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پڑوسی جو ایک تو تمہارے گھر کے ساتھ ہے، دوسرا مسلمان ہے اور تیسرا تمہارا رشتہ دار ہے. مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور اس کا گھر بھی تمہارے ساتھ ہے. فرمایا اس کے تم پہ 3 حق ہیں. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر پڑوسی ساتھ ہو، گھر قریب ہو، مسلمان نہ ہو تو وہ صرف ہمسائیگی کے طور پہ ایک حق رکھنے والا ہوگا. اور اگر پڑوسی ہو اور ساتھ میں مسلمان بھی ہو تو اس کے ہم پہ 2 حق ہوں گے. اور اگر وہ پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو تو حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں وہ ہم 3 حق رکھنے والا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے غلاموں کو فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون مومن نہیں ہے؟ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس پہ خوش نہ ہو، اس سے محفوظ نہ ہو، اس کے امن میں نہ ہو. فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ کا پڑوسی آپ کی وجہ سے تنگ ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے ایمان کا خیال کرو، تم اپنے مسلمان ہونے کا خیال کرو، تم پکے ٹھکے مومن نہیں ہو، کامل ایمان والے نہیں ہو. تو یا رسول اللہ جی اگر ہم کامل ایمان والے بنے تو کیسے بنیں گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب پڑوسی تم پہ خوش ہو جائے گا تو فرمایا تم سمجھ لو تمہارا ایمان کامل ہو گیا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر ہم نیکیاں کریں اور ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہم اچھے ہیں یا نہیں ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا پڑوسی تمہاری تعریف کرنے لگ جائے نا تو سمجھ لینا تم اچھے ہو. جب تمہارا پڑوسی تمہاری تعریف کرنے لگ جائے تو سمجھ لینا تم اچھے ہو. اور جب تمہارا پڑوسی تمہاری شکایتیں لگانے والا ہو جائے تو سمجھ لینا تم جناب برے ہو. تمہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. آج ہمیں بھی تو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے نا کہ ہمارا پڑوسی ہم پہ کتنا خوش ہے. آج ہم ان کے دل دکھاتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں، طرح طرح کی جناب ان کو اذیتیں دیتے ہیں اور پھر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں. تو پھر دعائیں تمہاری کیسے ہوں گی میرے جب حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کا پڑوسی تم پہ خوش نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جی میرے گھر کے ساتھ جس کا گھر ہے جو میرا پڑوسی
رہی ہے، میں اس سے بڑا تنگ ہوں، وہ مجھے بڑی اذیتیں دیتا ہے، پریشانیاں دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے۔ یا رسول اللہ جی میں اس سے بڑا پریشان ہوں، آپ کوئی حل بتا دیجئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تم ایسا کرو، اپنے گھر کا سارا سامان نکالو، نکال کر باہر روڈ کے اوپر رکھ دو، باہر روڈ کے اوپر اپنا سامان رکھ دو۔ میرے کریم آقا کے فرمان کے مطابق اب وہ بندہ گھر گیا، اپنا سامان نکالا، سامان نکال کر بیچ روڈ پہ رکھ دیا۔ اب آنے جانے والا اس سے پوچھتا ہے بھائی ہوا کیا ہے، کیوں اپنا سامان باہر لے کر آ گئے ہو، کیوں اپنا سامان باہر رکھ دیا ہے؟ وہ اس کو بتاتا کہ میرا پڑوسی مجھ پہ ظلم کرتا ہے، مجھے تکلیفیں دیتا ہے، اس لیے میں نے اپنا سامان باہر رکھ دیا ہے، اس لیے میں نے اپنے سامان کو باہر رکھ دیا۔ اب جو بندہ تھا یہ بات سنتا، وہ اس کو ملامت کرتا، برا بھلا کہتا۔ اب جب اس بندے کو خبر ہوئی کہ فلاں بندہ اپنا سامان روڈ کے اوپر رکھ کے بیٹھا ہے، کہ جو بھی آنے والا ہے آ کر پوچھتا ہے کیوں بیٹھے ہو، تو وہ اس کو جواب میں کہتا ہے کہ میں اپنے پڑوسی سے خوش نہیں ہوں، وہ مجھے تکلیفیں دیتا ہے۔ اب وہ چلا حضور کی بارگاہ میں، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جی میرا پڑوسی اپنا سامان لے کر باہر روڈ کے اوپر بیٹھ گیا ہے، باہر روڈ کے اوپر بیٹھ گیا، گزرنے والا گزرتا ہے، وہ پوچھتا ہے کیوں بیٹھے ہو، تو وہ ان کو کہتا ہے کہ میں اپنے ہمسائے پہ خوش نہیں ہوں، میں اپنے ساتھ والے پہ خوش نہیں ہوں۔ تو یا رسول اللہ جی وہ مجھے ملامت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا او بندہ خدا، اگر تو چاہتا ہے تو کامل ایمان والا ہو جائے تو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیا کرے، اس کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آیا کرے۔ جب میرے کریم آقا نے یہ بات کہی، اب اس نے وہیں پر بیٹھے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ جی میں آپ کے ہاں بیٹھ کر آج یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کے بعد میں اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں دوں گا، میں آئندہ کے بعد اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ وعدہ کرتا ہے نا کہ آئندہ کے بعد تو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا، تو پھر یاد رکھ لے تو کامل ایمان والا ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس کو بلایا، فرمایا جا اب اپنا سامان اندر رکھ لے، اب اپنا سامان اٹھا روڈ سے اور اندر رکھ لے، اپنے گھر کے اندر رکھ۔ کیوں؟ کیونکہ اب تیرے پڑوسی کو پتہ چل گیا ہے کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں۔ اور میرا اللہ بھی ارشاد فرما رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّائِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ میرا اللہ بیان فرما رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی تم عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ بھی پیش آؤ اور اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم ہمیں خود خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے۔ آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا پڑوسی کی شان کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، ہم پڑوسی کی کوئی خیر خبر ہی نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ
دیکھیں جی ہمارے جو بزرگ تھے نا، ان کے کردار سے، ان کی گفتار سے، ان کے چال چلن سے غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، غیر مسلم کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ ہماری وجہ سے کیا ہمارا مسلمان بھی خوش ہے یا نہیں ہے؟ غیر مسلم تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارا مسلمان بھائی بھی ہم پہ خوش ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی آج تک ہم نہیں سوچا ہے۔ ہمیں ایک چھوٹی سی بات کر دے تو ہمیں اسے پتہ نہیں کتنی سنا دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ تو نظر ڈالنا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تجھے کیا بشارتیں دے رہی ہیں؟ ایک عورت آئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کیا گیا یا رسول اللہ فلاں عورت ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑا صدقہ کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کی زبان سے اس کے جو ہمسایہ ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہی النار، وہ دوزخ کی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کا ہمسایہ اس سے محفوظ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ دوزخ کی ہے۔ تو دوسری کے بارے میں عرض کیے گئے یا رسول اللہ ایک عورت وہ ہے جو روزے بھی تھوڑے رکھتی ہے، یعنی نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، اور نفلی نمازوں کی بات ہو رہی ہے، وہ نفلی روزے بھی کم رکھتی ہے، نفلی نمازیں بھی کم ادا کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ جی اس سے اس کے پڑوسی خوش ہیں۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا میرے سونے غلاموں سن لو، وہ جنتی عورت ہے، وہ جنتی عورت ہے۔ تو جنت تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ کیسے داخل ہونا ہے، کیسے جانا ہے، لیکن ہم ہیں کہ غفلت کا شکار ہیں اور ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا انداز دیکھیں جی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا انداز کیا انداز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ہمسایہ یہودی تھا۔ وہ ایک دن کسی کام کی غرض سے کہیں دور نکل گیا، جب وہ دور گیا نا تو پیچھے سے اس کی بیوی اور اس کا بچہ گھر میں اکیلا تھا۔ وہ جب شام ہوئی تو اس کا بچہ رونے لگ گیا، ساری رات وہ بچہ رویا، آوازیں آئیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ میرا ہمسایہ ہے اور اس گھر کے اندر ایک بچہ رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ جب صبح ہوئی نا تو اس کے پاس پہنچ گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بی بی باہر آئی۔ آپ نے پوچھا بی بی کیا وجہ ہے؟ تمہارا بچہ کل بھی رویا تھا تو ساری رات وہ روتا رہا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا قبلہ ہمارے گھر کے اندر روشنی کا انتظام نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر لائٹ نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے میرا بچہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے ڈرتا ہے اور پھر وہ روتا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بس یہی وجہ ہے؟ جی حضور یہی وجہ ہے۔ تو آپ اپنے گھر کے اندر گئے، وہاں سے جا کر تیل لیا۔ پہلے دور کے اندر نا دیوے ہوا کرتے تھے، اور آج بھی آپ درباروں پہ جائیں گے تو آپ کو وہ پیالے ملیں گے، پیالے نما، ان کے اندر تیل ہوتا ہے اور ایک چھوٹی سی اس کے اندر ایک رسی جیسی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو آگ لگاتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے۔ پہلے دور کے اندر یہ تھا، یہ لائٹر تو تھی نہیں، نہ جناب جنریٹر کا انتظام، تو نہ جناب سولر پلیٹاں، تو نہ جناب بجلی کا انتظام، پہلے یوں روشنی ہوا کرتی تھی۔ تو آپ گئے، آپ نے تیل لیا اور وہ پیالہ لیا اور اس آگ کو جلایا، آگ جلا کر اس کے گھر کے اندر پہنچا دیا۔ ساری رات گزر گئی، وہ بچہ سکون سے سویا، رات جو تھی نا وہ بچے کے رونے کی آواز نہ آئی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے۔ جب صبح کا وقت ہوا، چند دن گزر گئے، اب اس کا شوہر واپس آیا، آ کر بیوی نے اس کو یہ سارا قصہ سنایا۔ فرمانے لگی جب تم نہیں تھے رات کے اندھیرے کی وجہ سے ہمارا بچہ روتا تھا، گھر کے اندر روشنی کا انتظام نہیں تھا، لیکن جو ہمارا ساتھ والا پڑوسی ہے بایزید، وہ اپنے گھر کے اندر گیا، جا کر اس نے تیل لایا، پھر آ کر روشنی کی، جس کی وجہ سے ساری رات ہمارا بچہ سکون سے سویا رہا۔ جب اس عورت نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی، وہ یہودی مرد اور وہ یہودی عورت، اب مرد اس کو کہنے لگا، اس کا شوہر اس کو کہنے لگا، او بے
میری بیوی اگر ہمارے گھر کے اندر بایزید نے روشنی کر دی ہے تو اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے دل اندھیرے کے اندر رہیں، چل چلتے ہیں اور جس کا کلمہ بایزید پڑھتا ہے ہم بھی اس کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جس کا کلمہ بایزید پڑھتا ہے ہم بھی اس کا کلمہ چل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اب دونوں میاں بیوی آ گئے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوں، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کیا بات کرنی ہے؟ حضور ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ بات کیا ہے، کس بات نے تم کو متاثر کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ حضور آپ نے جو ہمسائیگی کا حق ادا کیا ہے نا، آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر ہمارا جی چاہتا ہے جس بایزید کا اتنا اچھا اخلاق ہے اس بایزید کے آقا محمد مصطفیٰ کا کتنا اچھا اخلاق ہوگا، تو ہمارا یہ جی چاہتا ہے ہم بھی اس محمد کا کلمہ پڑھیں اور پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے صدا لگائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ ہمارے اسلاف یہ ہیں جی، ہمارے بزرگ یہ ہیں جن کے کردار کی وجہ سے غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو آج ہمیں بھی بحیثیت مسلمان تو سوچنا چاہیے نا کہ اگر ان کی وجہ سے غیر مسلم اسلام لاتے ہیں تو ہماری وجہ سے کہیں ہمارے خود کے مسلمان تو پریشان نہیں ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب نا ایک گھر تھا، اور اس کی جو نالی تھی نا، یعنی واش روم کا جو معاملہ تھا، اس کی نالی جو تھی وہ آپ کی دیوار کے ساتھ اٹیچ تھی، اور اس کا سارا گند آپ کے گھر کے دیوار کے ساتھ آ جاتا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس کو کبھی نہیں کہا یار تیری یار نالی ٹوٹی ہوئی ہے تو روزانہ گند میرے گھرے آ جاتا ہے، تینوں سیٹ کر لے، جو اگر تو سیٹ نہ کیتی نا تو وڈل میں تیرا ویسے ہی پاٹ دینا ہے، یہ نہ ہوئے گا تو نہ جناب اس طرح میرے دل پانی آئے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی دے نال وہ جناب جگہ صاف کر دے من، وہ جگہ صاف کر دے من۔ ایک دن نا وہ تقدیر وہ بندہ جڑا سی وہ نال والا ہمسایا وہ آپ دے گھر آیا تو کی ویکھدا ہے آپ دی دیوار دے نال جڑا اس دی گھروں پانی آ رہا سی نا وہ سارا اتنے جمع ہویا ہوئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے عرض کردا حضور تسی مینوں دس دیندے کہ میرا سارا جڑا پانی ہے وہ تواڈے گھر آندا ہے تو میں اس دا انتظام کر لیندا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنے، آپ نے فرمایا وہ بندہ خدا ہمیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرنے کا فرمایا ہے۔ فرمایا انہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے تم مشکل میں آ جانا اپنے پڑوسی کو مشکل میں نہ لانا۔ آج ہم بھی تو بنے نا اپنے پڑوسی کی عزت کے محافظ بنے، عزت کے لٹیرے نہ بنے، ہم اپنے پڑوسی کے عزت کے محافظ بنے، ہم جناب اس کے مال کے محافظ بنے۔ جس طرح گناہ جو ہوتا ہے نا، گناہ نیکی آپ کریں اور نیکی کے اندر بھی تقسیم ہے، کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے جو بہت بلند مرتبے والی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ رمضان شریف کے اندر اگر فرض پڑھیں تو وہی فرض جو آگے پیچھے 25 کا ثواب ملتا ہے اس کے اندر 70 سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ فرض تو وہی ہے نا، لیکن اب تھوڑا تقسیم الگ ہو گئی، کنیکشن الگ ہو گیا۔ تو جس طرح یہ نیکی جناب وقت کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے، اسی طرح گناہ بھی وقت کے لحاظ سے بڑا ہو جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو۔ آپ پائر چوری کریں تو اس کا جناب چوری تو چوری ہے، گناہ تو ہے ہی صحیح، لیکن اتنا گناہ نہیں ملے گا جتنا گناہ ہمسائے کی چوری کرنے سے ملے گا۔ اگر آپ نیکی کرتے ہیں، نیکی تو نیکی ہے، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اگر جناب آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا، اس کا اجر بھی آپ کو زیادہ ملے گا۔ اس لیے اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کریں، اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ خیر خواہ ہم بھی بنیں اپنے پڑوسی کے، یہ مصطفیٰ ہم پہ کرم فرما دیجئے اور نعمت اخلاق کر دیجئے ہم کو عطا، یہ مصطفیٰ ہم پہ کرم فرمائیے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا۔